بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کپتان کے سب سے وفادار کھلاڑی کی انٹری کی۔ کل اڈیالہ کے باہر کیا ہوگا اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پس پردہ مذاکرات پر سرکاری صحافیوں نے اپنا بیانیہ کیوں اچانک بدل لیا، پنجاب حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا ہے، شریف خاندان لندن میں کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، بلاول اچانک دبئی کیا کرنے چلے گئے ہیں، سندھ کی سیاست میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو کیسے ٹھینگا دکھا دیا ہے، ان سب موضوعات پر بھی بات ہوگی۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے کپتان کے کھلاڑی کی۔ ناظرین، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تحریک انصاف پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہے کہ جب بھی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ پارٹی انتشار کا شکار نظر آتی ہے، خلفشار کا شکار نظر آتی ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا قدرتی طور پر ہو جاتا ہے کہ پوری پارٹی سب اختلافات بھلا کر یکجا ہو جاتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنے گندے کپڑے میڈیا کے سامنے دھونے کا جو گندا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ کوئی پارٹی جو ہے کسی کنٹرول یا ضابطے میں نہیں ہے۔ اس پر سرکاری جماعتوں کے رہنما بغلیں بجاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر پھر عمران خان کے وفادار ساتھی مراد سعید نمودار ہوئے۔ گزشتہ روز پشاور کے نشتر ہال میں جانثار عمران خان سے خطاب کرتے ہوئے مراد سعید نے عملی طور پر پارٹی کی قیادت ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، یا کم از کم پیغام دے دیا ہے۔ اپنے 10 منٹ کے خطاب میں مراد سعید نے کارکنوں کو دوبارہ ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ مراد سعید نے جس 2 ٹوک انداز میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا ہے، اس کے بعد پوری پارٹی اب ان کی طرف دیکھنے لگی ہے، اور حکمرانوں کی تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی جو ساری سرمایہ کاری تھی وہ ایک لمحے میں ٹائم فش ہو گئی۔ اب مراد سعید کا سوشل میڈیا پر خطاب سنتے ہی پورے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پہ نکل آئے۔ کراچی میں بہت بڑی ریلی نکالی گئی، عوامی سطح پر بالکل ماحول بدل کے رہ گیا۔ مراد سعید نے پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی کو کل اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کے دھرنے میں شرکت کا بھی کہہ دیا۔ میری نظر میں ناظرین کل ہی پتہ چل جائے گا کہ تحریک اب آگے چل کے کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ اگر دھرنا ہو گیا تو بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر علیمہ خان کی اپنے بھائی سے ملاقات کروا دی گئی تب بھی یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین، عمران خان اور پس پردہ قوتوں کے درمیان جاری مذاکرات سے کچھ نکلے یا نہ نکلے، فی الوقت ان مذاکرات کی خبروں سے ہی ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ اور ناظرین، میری یہ گفتگو کرنے سے کچھ منٹ پہلے، بالکل ابھی 10 منٹ پہلے، جو لوگ موورز اینڈ شیکرز میں شمار ہوتے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے برسبیل تذکرہ پوچھا جی کہ اس وقت طاقتور حلقے اور سرکار جو ہے وہ مختلف چالیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی سختی، کبھی ڈھیل، کبھی یہ کبھی وہ، تو یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ تو اور وہ مذاکرات جو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کئی لوگوں سے ایک ہی وقت میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ساتھی جو سب سے نمایاں کوششیں کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حلقے ہیں، طاقتور حلقے اور سرکار، یہ انفیکٹ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ اب اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کو مزید 1 مہینہ بھی جیل میں رکھا گیا تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے وہ رہائی کا فیصلہ تو اب ہو چکا ہے، حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن یہ طاقتور حلقے چاہتے یہ ہیں کہ اس چکر میں کافی سارے لوگوں کو اوبلائج کیا جائے، یعنی کل جب عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جیل سے رہائی تو روکی نہیں جا سکتی، پھر اس کے بعد ان کی اقتدار تک رسائی، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو اس کے لیے وہ جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کو راضی کیا جائے اور کافی سارے لوگوں کو oblige کیا جائے، اور پھر عمران خان کی رہائی کے بعد ان سے کہا جائے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے کہنے پہ عمران خان کو رہا کیا تھا۔ اوورسیز پاکستانیز کو بھی شامل کیا جائے، پی ٹی آئی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی کہا جائے، اور جو لوگ رول پلے کر رہے ہیں ان سب کو، کچھ ملکوں کی جو ملک انوالو ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ جی ہم نے تو آپ کے کہنے پہ عمران خان کو رہا کیا تھا، اب یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مجھے اس بات میں بہت وزن نظر آ رہا ہے۔ اچھا ناظرین،
سرکاری جو اب بول بول کے لفظ بھی سرکاری بھونپو، تو یہ پہلے مانتے ہی نہیں تھے نا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. جب اس خادم نے ذکر کیا تھا امریکہ والے مذاکرات کا اور 2-3 بلوں کا، تو میرا بہت مذاق اڑایا گیا تھا کہ کہاں سے خبریں آ جاتی ہیں. اب پتہ چل گیا صاحب جی، اب آپ خود ہی ان کا حوالہ دے رہے ہیں. میں نام نہ لوں تو بھی سمجھ جائیں کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ تو میرا نام لے لے کے میری تصویر دکھا دکھا کے اپنے ویلاگز میں اور ٹی وی پہ بتاتے تھے جنید سلیم کو کہاں سے خبریں ملتی ہیں، ایتھوں لبدیاں یہ خبریں. ٹھیک ہے نا، آپ نے دکھائی نا پورے ویلاگز میں میری تصویر اپنے ساتھ چپکا کے رکھی تھی. اس کو کہاں سے خبریں مل جاتی ہیں؟ اب انہی خبروں کی آپ خود تصدیق کر رہے ہیں، تھوڑی سی شرم ہی کر لیں. چلے چھوڑیں. اچھا، پہلے ہی مانتے نہیں تھے نا کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے اب مذاکرات مان گئے، پھر کہہ رہے ہیں نہیں جی علی امین گنڈا پور مذاکرات کی درخواستیں تو کر رہے ہیں مگر انہیں دوسری طرف سے کوئی مثبت اشارے نہیں مل رہے. مگر اب اداروں کے یہ خود ساختہ جو ترجمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں مگر ان سے نکلتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ اداروں کا موڈ بالکل بدلا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ایک اور خاتون اینکر کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور کچھ اہم ملاقاتیں اس کی کڑی ہیں، مگر ان کی کامیابی کا انحصار پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل پر ہے. اب اگر وہاں رویہ نہ بدلا گیا تو پھر مذاکرات سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. یعنی یہ سرکاری صحافی جو ہے بتا یہ رہے ہیں، اصل میں ڈرا یہ رہے ہیں کہ میڈیا چپ کر جائے. ایک دفعہ کبھی میڈیا چپ کر جائے، کبھی فلاں چپ کر جائے، بس یعنی چپ کروانے پر سارا زور ہے. آپ خود غور کریں نا کہ ساری حکمت عملی کا جو محور و مرکز ہے وہ کیا ہے؟ چپ کرانا، آوازوں کو خاموش کروانا، مکمل خاموشی، جو کہ اب ناممکن ہے. تو صحافی اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے قانونی طور پر تو کچھ غلط نہیں کیا، البتہ وہ طاقتوروں کی بات نہ ماننے کی پاداش میں جیل کے اندر. اچھا، ان دوسرے اور تیسرے درجے کے ترجمانوں کے برعکس اس قبیلے کے جو سرخیل صحافی نجم سیٹھی صاحب وہ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کانگریس میں پی ٹی آئی کی لابی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تھریٹننگ صورتحال ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے امریکہ میں کو ہو گیا ہے، اور وہ بل والی بات بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے. تو اگر مزید آگے بڑھ گئی تو پھر بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب 20 اپریل کو پاکستان کی صورتحال پر کانگریس کے اندر کانفرنس بھی بلائی گئی ہے. ناظرین، یہ وہی کانفرنس ہے جس میں نجم سیٹھی کو بھی بلایا گیا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے وہاں سچ بولا تو یہاں رگڑا لگ جائے گا. اب ان پس پردہ مذاکرات کے حوالے سے ہمارے ہر دل عزیز سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی لب کشائی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ سیاستدانوں سے بات کریں. یعنی ایک طرح سے وہ بھی اب وہ دوسری پلٹی مار رہے ہیں، لیکن پلٹا مارنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ 9 مئی پر معافی مانگے، ہم نے غلط کیا یہ کہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس موقف میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ دونوں چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو خود ہی جسٹیفائی کرے گی. اب کوئی عرفان صدیقی صاحب کو یہ بتائے کہ تیرا لٹیا شہر بمبو نسسیے بے خبریں. اچھا ناظرین، اس حوالے سے امریکہ سے بھی ایک بڑی خبر ہے. ہمارے دوست عمران ریاض صاحب کے مطابق جو ولسن کا بل ایک اور بڑے امریکی بل سے منسلک کیے جانے کا امکان ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ولسن کے بل کی ویسے منظوری یقینی دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر یہ کسی اور بڑے بل کے ساتھ منسلک ہو گیا تو پھر اس کی منظوری اور اطلاق جو ہے وہ مہینوں بعد نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ ہفتوں دور رہ جائے گی. اور دوسرا، اس کے نفاذ میں کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی. کسی دوسرے بل کے ساتھ منسلک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ داخلہ یا خارجہ معاملے پر کوئی اور بل فوری طور پہ لانا چاہ رہی ہے تو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو بھی اس بل کا حصہ بنا کر ساتھ ہی منظور کرا لیا جائے گا. یعنی جو ولسن کے بل پر کانگریس یا سینٹ میں کوئی لمبی چوڑی اضافی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس طرح کی خبروں نے ناظرین حکمرانوں کی آبویسلی پریشانی بڑھانی ہے نا، پھر ان کی کام پہ ہی ٹانگنی ہے نا، اور کیا ہوگا. اچھا ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنے ذرائع سے بار بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ولسن کا بل کے نامنظور ہونے اور اس کے رک جانے کی، تو میرے ان ذرائع میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے واضح لفظوں میں مجھے بتا چکے ہیں کہ جی بل رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر آپ پاکستان کی سرکار اور طاقتور رل کے آپ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں اگر بل نہیں روکنا تو وہ پھر ان کا موقف وہی تھا کہ وہ سب کو oblige کرنا چاہتے ہیں. وہ بات بھی مان لیں گے اور بعد میں وہ جب عمران خان کی رہائی کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سب کو وہ
ان سب سے درخواست کی جائے گی۔ اچھا ناظرین، خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ مریم نواز دن رات پنجاب کو 4 چاند لگا رہی ہیں، یا اللہ بس یہ 4 ہی لگائیں، 8 اور 16 اور 32 نہ کریں۔ چاپلوسی اور خوشامد چونکہ خواجہ صاحب کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، ان کی ہڈیوں کے گودے میں گھس چکی ہے، اس لیے ان سے حق گوئی یا سچ کی کوئی امید نہیں۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مریم نواز حکومت نے بڑی مختصر عرصے میں عوام کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ خاکسار ناظرین گزشتہ 1 سال سے اپنے ناظرین کو مسلسل خبردار کر رہا تھا کہ گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے نتائج پوری قوم بھگتے گی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے گزشتہ سال سرکاری قیمت پر گندم نہیں خریدی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال گندم کم کاشت ہوئی۔ اب گندم کی تازہ فصل مارکیٹ میں آئی ہے تو حالات پچھلے سال سے بھی بدتر ہیں۔ کسان سے 2000 سے 2500 روپے فی من گندم خریدی جا رہی ہے، جس سے کسان کی لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اب کاشتکاروں کا کہنا یہ ہے کہ گندم کی جو قیمت دی جا رہی ہے اس سے کسانوں کو فی ایکڑ 60 سے 80 ہزار روپے نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کے دور میں 2022 کے سال جو تھا، کسان کو فی من گندم کی قیمت 4000 روپے ملی تھی۔ آج یہ کم ہو کر 2 سے 2500 تک آ گئی ہے، بلکہ بعض منڈیوں میں نے سنا ہے کہ 1800 روپے من تک بھی فروخت ہوئی ہے اس وقت۔ ناظرین اب اللہ نہ کرے، میں نہیں، کیونکہ بیچارے پسے ہوئے کاشتکاروں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے بھی میری تو زبان تھرانے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے، لیکن یہ جو آنے والے دن ہیں یہ میرے خیال کاشتکاروں کے لیے بہت بری خبر لے کے آئیں گے۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے ان کی جو حالت نظر آ رہی ہے، آج مریم بی بی نے کوئی اجلاس طلب کیا تھا، وہ اشکشوئی کے لیے یا ایسے وہ بس گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے والی بات تھی کہ یہ اجلاس بلا، کوئی بھی ایک بھی سالڈ بات نہیں کہی گئی۔ ہاں، ٹی وی پہ ٹکر ضرور چلوائے گئے کہ جی وہ گندم کے کاشتکاروں کی سنوائی ہوگی، بڑی محنت سے انہوں نے گندم کاشت کی ہے، ریکارڈ پیداوار ہو گئی ہے، ریٹ پہ، گندم خریداری پہ کوئی ذکر نہیں اس کا۔ حضرت آپ خود سوچیں کہ اس وقت مارکیٹ میں چھوٹے گوشت کی فی کلو قیمت جو ہے وہ 2500 سے 2700 روپے کے لگ بھگ ہے، یعنی کسان کی 40 کلو گندم کی قیمت 1 کلو مٹن سے بھی کم ہے۔ اب مریم صاحبہ جو دن رات پنجاب کو 4 چاند لگا رہی ہیں، ان کی حکومت نے چکن مافیا کے سامنے بھی سرنڈر کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے بالآخر کہ پنجاب حکومت اور مارکیٹ کمیٹی اب چکن کی قیمت کا تعین نہیں کرے گی، بلکہ صرف زندہ مرغی کا ریٹ دیا جائے گا۔ گوشت کا ریٹ دکانداروں کی مرضی سے طے ہوگا، یعنی گوشت کی قیمت کا تعین دکانداروں اور صارفین کے درمیان بحث مباحثے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مریم کے پنجاب میں ناظرین جرائم کی صورتحال کیا ہے، اس کا ذکر میں گزشتہ ویلاگ میں کر چکا ہوں کہ ان جرائم نے خواتین کا جینا کس طرح حرام کر دیا ہے۔ اب کچھ ذکر ہو جائے چاچو کی کارکردگی کا اسلام آباد میں۔ ناظرین، سرکاری بھوپو بتا رہے ہیں کہ چاچو کے دور میں تعمیر و ترقی کے ریکارڈ قائم ہو گئے، پہاڑ کھڑے ہو گئے، کو مالیہ۔ مگر ناظرین حقیقت یہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران تعمیراتی سرگرمیاں سست ہو چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سیمنٹ کی پیداوار 6.5% کم ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یارڈ سٹک ہوتا ہے یہ ناپنے کا تعمیراتی سرگرمیوں میں کہ سیمنٹ کی پیداوار، سریے کی کھپت کتنی ہوئی۔ بجلی کی قیمتوں میں جو کمی ہے اس کا پول بھی بالکل بیچ چرائے ہنڈیا پھوٹ گئی۔ اب سنیں ہوا کیا، پاور ڈویژن کے اعلامیہ کے مطابق بجلی کی قیمت کا بنیادی ٹیرف برقرار ہے۔ نان پیک آورز میں بجلی کے یونٹ کا بنیادی ٹیرف 41 روپے 68 پیسے اور پیک آورز میں فی یونٹ ٹیرف 48 روپے ہی رہے گا، یعنی وہی پہلے والا۔ وزیر اعظم نے ماہانہ اور سمائی ایڈجسٹمنٹ اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں 6 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا۔ حکومت کی ایک اور کارکردگی چیک کریں کہ اعلان تو کیا گیا تھا گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ 7 روپے 41 پیسے کمی کی جائے گی، مگر اصل میں ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ حکومت نے 1 روپے 41 پیسے کا ٹیکس اسی کمی میں شامل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں شریفوں کی چالاکیاں۔ یعنی بجلی کا یونٹ 6 روپے کم ہوا ہے، جو کہ ماہانہ اور سمائی ایڈجسٹمنٹ یا پہ پیٹرولیم لیوی پر ہی ملے گا۔ اچھا ناظرین چھوڑیے، لاہور میں عالمی سطح کا نواز شریف ہسپتال زیر تعمیر ہے۔ اب پنڈی میں بین الاقوامی معیار کا کلثوم نواز ہسپتال بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے لندن جائیں گے کہا جا رہا ہے۔
اور یہ ہے ناظرین پنجاب میں صحت، اور میرا خیال یہ جو آج نواز شریف صاحب کا اچانک خبریں شائع کروائی گئیں، جاری کروائی گئیں، نشر کروائی گئیں کہ جی وہ ان کی صحت ڈاکٹرز پہنچ گئے ہیں شریف میڈیکل کمپلیکس میں، وہ بھی غالباً اسی کے لیے اسی کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب صحت کی وجہ سے لندن جا رہے ہیں۔ صحت بہرحال ان کو صحت کے مسائل تو درپیش ہیں، اس میں تو کوئی دو آرہ نہیں ہے ناظرین، لیکن یہ بنیادی طور پہ پنجاب میں ہے صحت کے نظام میں برپا ہونے والے انقلاب کی حقیقت کہ مریم نواز بیمار ہو جائے تو علاج ملک سے باہر، میاں نواز شریف کا طبی معائنہ ملک سے باہر، شہباز شریف کی کمر میں درد ملک سے باہر۔ کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ پورا شریف خاندان جو ہے وہ اپنی صحت اور زندگیوں کو داؤ پر لگا کر پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں کیوں کام کر رہا ہے؟ جیسے یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو واپس اپنے پسندیدہ ملک میں چلے جاتے ہیں۔ خیر ناظرین، میاں نواز شریف جو کافی عرصے سے ملک سے باہر جانے کے لیے پر تول رہے تھے، اب ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اگلے ہفتے لندن جائیں گے جہاں ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی، حسین نواز بھی ساتھ جائیں گے۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن جائیں گے اور وہاں 3 روزہ قیام کریں گے۔ لیکن سوال نہیں اٹھتا کہ ملک جب بھی سیاسی انگڑائی لے رہا ہوتا ہے تو پورا شریف خاندان لندن میں کیوں جمع ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یہ مشاورت تو جاتی عمرہ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ وہاں پر کون سا پولیس نے آپ چھاپا مارنا ہے؟ آپ کی اپنی حکومت ہے، جہاں چاہیں کر لیں، چوک میں بیٹھ کے کر لیں، چاروں طرف سے پورا لاہور بند کر کے کر لیں، مینار پاکستان کے نیچے کر لیں، اپنا اجلاس کر لیں آپ۔ اصل میں اس طرح کی ملاقاتوں سے شریف خاندان کسی جگہ یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے ناظرین کہ بدلے ہوئے حالات میں ان کا رویہ بھی بدل سکتا ہے، جس کی طرف پچھلے ویلاگ میں یہ خاکسار اشارہ کر چکا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف کے ساتھ جاری پس پردہ مذاکرات کے بعد شریف خاندان میں کافی بے چینی ہے، اور اس بات کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ کیا دھمکی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا جواب دیا ہے۔ جہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی بھی ممکنہ ڈیل کی صورت میں کہیں شریف خاندان کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو شریف خاندان کے لیے تو رونے والا بھی ناظرین کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شریف خاندان اپنا سیاسی اثاثہ جو ہے وہ اپنے آخری ووٹ کی حد تک ضائع کر چکا ہے۔ اب کی بار اگر ان پر کوئی افتاد آئی تو نہ کہ انہیں سرور پیلس بلائے گا اور نہ ہی عوام کے سر پر کوئی جو رنگے گی۔ نون لیگ اپنے حالیہ دور اقتدار میں اتنا ظلم کر چکی ہے کہ اب جو بھی شریف خاندان کے خلاف کارروائی کرے گا الٹا اسے عوامی تائید حاصل ہو جائے گی۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صرف 2 ہفتے کے لیے لندن میں قیام کریں گے، البتہ ڈاکٹرز نے انہیں ہوائی سفر سے منع کر دیا تو لندن میں ان کا قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ساری یہ گفتگو نون لیگ کے بارے میں سنیں تو آپ کو آپ کے ذہن میں وہ بلی آئے گی جو کسی دودھ سے بھری ہوئی گڑوی میں سے چوری دودھ پینا چاہتی ہے اور اس گڑوی میں اپنی گردن پھنسا بیٹھی، یقین کریں، اور عجیب تماشا بنی ہوئی ہے، اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، گردن گڑوی میں پھنسی ہوئی ہے اس کی۔ پورا شریف خاندان کی حالت یہ نظر آ رہی ہے مجھے۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف جو ہے وہ یہ صرف شریف خاندان ہی نہیں ہے، ہاؤس آف زرداری میں بھی کافی پریشانی ہے، اور جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نہروں کے مسئلے نے پیپلز پارٹی کی سیاست کو ایک عجیب کشمکش سے دوچار کر دیا۔ بعض ناقدین کا دعویٰ ہے کہ آصف زرداری نہروں کے مسئلے پر عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اگرچہ بیمار تو ہیں مگر ان کی بیماری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ وہ سامنے نہ آ سکے۔ گڑھی خدا بخش کے جلسے میں بلاول بھٹو بھی نہروں کے مسئلے پر کوئی ہومیوپیتھک سا بیان دے کر چلتے بنے۔ اب خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی مصروفیات ترک کر کے اچانک دبئی روانگی اختیار کر لی ہے، دبئی ٹور گئے۔ انہیں آج قومی اسمبلی میں خطاب کرنا تھا اور نہروں سے متعلق اپنا ایک پالیسی بیان دینا تھا، مگر وہ اچانک وہ اجلاس میں بھی نہیں آئے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلاول ایک لمبے دور وہ کہا جا رہا ہے کہ 1-2 روز کے لیے نہیں، کم از کم وہ 10-12 دن تک دبئی میں قیام کریں گے۔ کوئی سمجھ آتی تو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو مجھے بھی سمجھا دیں۔ حالانکہ انہوں نے سندھ کے مختلف شہروں میں جلسوں کا پلان بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں اب وہ جلسے ہوں گے یا نہیں۔ اگر جلسے ہوئے تو کیا بلاول ان جلسوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے یا نہیں کریں گے، آئی ڈونٹ نو، اب کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ ان حالات میں آصف زرداری ہسپتال میں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں بلاول کا اچانک دبئی چلے جانا جو ہے وہ بہرحال بہت سارے
سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ سندھ کے حوالے سے ناظرین پیپلز پارٹی کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سیاسی طور پر متحرک ہو گئے ہوئے ہیں اور انہیں اندرون سندھ پذیرائی بھی مل رہی ہے، اب ذوالفقار بھٹو جونیئر نے اپنے کزن بلاول بھٹو پر ان کا نام لیے بغیر کڑی تنقید کی ہے، جسے سندھ کے عوام بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ مختلف بار کونسلز جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو خطاب کی دعوت دے رہی ہیں۔ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار بھٹو جونیئر کا اس طرح متحرک ہونا جو ہے وہ بلا جواز نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، انہیں بھی کچھ قوتوں کا پورا اعتماد حاصل ہے۔ آنے والے دنوں میں ذوالفقار بھٹو جونیئر کا سیاسی قد جو ہے وہ شاید بڑھایا جائے تاکہ زرداری صاحب کو نہروں کے مسئلے پہ کینڈے میں لایا جا سکے، یعنی ان کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکے۔ پتہ نہیں کینڈے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا، کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ سندھ سرکار کے لیے ناظرین آنے والے دنوں میں بہرحال ایک بڑی دلچسپ صورتحال بننے والی ہے۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر ہے، جہاں پنجاب حکومت کو 9 مئی کے مقدمات کے ملزموں کی ضمانت منسوخ کرانے کی کوششوں کے حوالے سے ایک جھٹکا ملا ہے۔ مطلب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیس میں پنجاب حکومت کے پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانت دیتے ہوئے قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اس لیے ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ضمانتیں منسوخ کرنے کی بجائے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر کر دیں۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ اس پر پنجاب حکومت سے پوچھ کر ہمیں بتا دیں، اور کچھ دیر کے لیے عدالت جو ہے برخاست کر دی گئی۔ دوبارہ عدالت لگی تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ وہ کل اس بارے میں عدالت کو جواب دیں گے۔ اب کل پنجاب حکومت نے یہ جواب داخل کرنا ہے کہ آیا وہ عدالت کے اس فیصلے سے متعلق یعنی کہ وہ اس فیصلے سے متفق ہیں کہ نہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ 3 ماہ میں کر دیا، یا پھر وہ ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا، پنجاب حکومت کل بہرحال اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ایک اور کیس میں ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر پنجاب حکومت کو 22 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا، یاد ہوگا، جس کے خلاف پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ یہ جرمانہ ختم کیا جائے، مگر سپریم کورٹ نے آج یہ استدعا مسترد کرتے ہوئے جرمانہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ تو کچھ آثار وہاں پر بھی بدلے نظر آنے لگے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں جان ایلیا کے 2 اشعار سن لے جو عین حسب حال ہیں۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی، دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی، اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی۔ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔